اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال امام حسین علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت بطلب الاصلاح في امة جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر فاسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہمارا شرح مجالس جس کی آج چوتھی مجلس ہے اور ہمارا عنوان حقیقی کربلا اور خیالی کربلا ہے، اور اس عنوان سے ہم نے سرنامہ کلام لیا امام حسین علیہ السلام کا کلام. امام حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ کہ جو امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو تحریری طور پر عطا کیا تھا، دیا تھا، اور اس لیے دیا تھا کہ کہیں امام کے مقصد میں کوئی تحریف نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں لوگ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی بدل دیں کہ وہ کربلا آئے تھے تو کیوں آئے تھے. امام حسین کے کربلا کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا. تحریفات کی بہت کوشش کی گئی، بیان ہوا تھا آپ کے درمیان میں پہلے کہ جب یہ کوششیں ہوئیں تو ان میں ایک کوشش یہ تھی کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو بادشاہوں کی جنگ تھی، دو نظریات کی جنگ تھی، کسی نے کہا ایک عورت کی وجہ سے جنگ تھی. ان مختلف نظریات بنو امیہ نے بعد میں تشکیل دیے کہ اس کربلا کے رنگ کو بدلا جائے، اس کربلا کو تبدیل کیا جائے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے تحریر کی تھی. لیکن کیونکہ یہ تحریر لہو حسین ابن علی کی تھی اور امام حسین علیہ السلام قدم قدم پر بارہا بتاتے رہے تھے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں جا رہا ہوں، میرے جانے کی وجہ کیا ہے، میرے جانے کی حقیقت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے اپنا یہ وصیت نامہ اپنے بھائی کو تحریری طور پر ان سے تحریر کروایا تھا. جب وہ بیان کیا، اپنا مقصد بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں جا رہا، میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں جو جا رہا ہوں میں امت جدی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے جد رسول اکرم اور مولا کائنات یعنی اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. امام نے اپنے مقصد کو بتایا. امام حسین جو سرچشمہ ہدایت ہیں، جو چراغ ہدایت ہیں، پروردگار عالم نے بہت بڑی نعمت ہمیں ہدایت کی امام حسین علیہ السلام کی صورت میں عطا کی ہے، اور یہ بھی بہت توفیق ہے پروردگار عالم کی کہ اس نے ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان مجلسوں کے نور کے ذریعے سے، اس ذکر حسین کے ذریعے سے ہمیں وہ مقام، ہمیں وہ حیثیت عطا کر دی ہے کہ ہم اس ذکر کے ذریعے سے پہچان سکیں اور معرفت حاصل کر سکیں. ہم اس ذکر کے ذریعے سے توحید تک پہنچتے ہیں، مجلس حسین کے ذریعے سے اور اس کی معرفت کے ذریعے سے. اس میں بیان کردہ جو امام کی گفتگو ہے، جو امام کے خطبات ہیں، جو امام کے کلام ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے جو کلام ہیں، ان کو سمجھ کر ہم ان مجالس کی توفیق سے اس مقام تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اس راستے پر پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ جس پر ائمہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں، جس راستے پر ائمہ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. امام حسین جو خود ذات ہیں چراغ ہدایت کی، جو خود نور ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے. اگر ہم ہدایت کی بات کریں تو پروردگار عالم نے بہت سی قوموں پر اپنے احسانات کیے ہیں، اور ان میں سے ہدایت کا تذکرہ، کیونکہ پروردگار عالم کی کتاب جو قرآن ہے وہ کتاب ہدایت ہے اور زندہ، ہم سب، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. مردوں کے لیے ہم ثواب کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو ہدایت ہے وہ زندہ کے لیے ہدایت ہے، جو موجود ہے، جو اس وقت دنیا میں ہے، جس کو وہ فائدہ دے سکتی ہے.
تو جب قرآن کی ہدایت کی بات آتی ہے تو پروردگار عالم نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، قرآن سے سیکھنے کے لیے اور قرآن سے سمجھنے کے لیے بہت سے قصوں کو بیان کیا ہے اس میں، جو حقیقی قصے، افسانے نہیں ہیں، افسانوی بیان نہیں کیے پروردگار عالم نے قصے اس میں، بلکہ اس میں حقیقی قصے، حقیقی قوموں کے قصے پروردگار عالم نے اس میں بیان کیے، جن میں سے ایک قوم بنی اسرائیل ہے۔ اور بہت زیادہ تذکرہ ہے قوم بنی اسرائیل کا، کیونکہ پروردگار عالم نے ان کو بہت سے انبیاء کو بھی نوازا، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ سید و سردار جو ہے وہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب کا۔ حضرت یعقوب جو کہ یعنی جن کا اسرائیل نام ہے، یہ فرزند ہے حضرت اسحاق کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو کیونکہ انبیاء کی نسل ہے، انبیاء کی آل ہے، انبیاء کی اولاد ہے، اس لیے یہ سب حضرت یعقوب کے نام سے، جیسے یہ سید و سردار ہوئے انبیاء کی وجہ سے، حضرت یعقوب کا نام جو کہ اسرائیل تھا اس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ قوم بڑی، یہ کہنا چاہیے کہ بڑی لاڈلی قوم تھی، بڑے لاڈلے سے جو ہے وہ یہ قوم، بڑا ان کا لاڈ کا وقت گزرا ہے، کیونکہ یہ وہ قوم تھی کہ جن کو پروردگار عالم نے ساری نعمتیں عطا کی۔ انہوں نے پکا ہوا رزق مانگا، سجا ہوا دسترخوان مانگا، پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا۔ انہوں نے پروردگار عالم سے من و سلوہ مانگا، پروردگار عالم نے ان کو من و سلوہ عطا کیا۔ انہوں نے پروردگار عالم سے کہا کہ نہیں، اب ہمارا اس سے دل بھر گیا ہے، ہمیں اناج چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کھیرے چاہیے، ہمیں زمین سے سبزیاں چاہیے۔ پروردگار عالم نے ان کے لیے اس کا بندوبست کیا، یعنی جو یہ طلب کرتے رہے پروردگار عالم ان کو عطا کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی ہدایت کے انتظام کو بھی پروردگار عالم نے ایسے رکھا کہ ان کے اندر خدا نے اپنے بڑے بہترین انبیاء کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، اور اسی قوم میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اسی قوم پر بھیجا حضرت موسیٰ کو، اور حضرت موسیٰ نے بھی ان کی تقریباً تمام مشکلات کو آسان کیا۔ فرعون نے ان کو جکڑا ہوا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اپنے پاس لونڈیوں کے طور پر رکھتا تھا، عورتوں کو استعمال کرتا تھا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیتا تھا، گرفتار ان کو کر کے رکھتا تھا۔ ایک پستی کا شکار تھی یہ قوم، ذلت کی شکار تھی یہ قوم۔ اس ذلت، کیونکہ سید و سردار تھے، انبیاء کی اولاد تھی، تو اس ذلت سے اس قوم کو نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو یہ منصب عطا کیا، حضرت موسیٰ کو اس قوم کے پاس بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ اس قوم کے پاس آئے، جس نقطے تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے کہ دعا ہے پروردگار سے کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب ہم اب، کیونکہ ظاہر صورتحال ایسی ہے، ماحول ایسا ہے، اس بیماری میں، اس کرونا کی وجہ سے جو سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی چیز کو آپ اس طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جب کہ سامنے والا نہ آپ سے سوال کر سکتا ہے، نہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، اس کی کجی، اس کی ہمارے بیان میں کوئی کمی، کوئی کجی رہ جائے، ہم اس کو شاید مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ سامنے سے کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے۔ لیکن کوشش ہے کہ آسان لفظوں میں اور بہت واضح طور پر اس ہدایت کو اور اس پیغام کو جو ہم نے لیا ہے موضوع، اس کو آپ تک پہنچایا جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو پروردگار عالم نے ان کو حضرت موسیٰ جیسا نبی عطا کیا۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اور کس انداز سے نجات دی، قصہ قرآن ہے، قرآن میں موجود ہے کہ مصر سے حضرت موسیٰ جب ان کو فلسطین لے کر جا رہے تھے تو راستے میں بحیر احمر، وہاں پر بحر موجود تھا، سمندر تھا، بحیر احمر، سرخ سمندر ایک موجود تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنے عصا کے ذریعے سے اس کے اندر راستے کو بنایا، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے۔ حضرت بنی اسرائیل جو ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے، کیونکہ 12 بیٹے تھے ان کے، تو یہ 12 قبیلوں میں تقسیم تھے، چچا زاد تھے آپس میں، رشتہ دار تھے آپس میں۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا کے ذریعے سے دریا میں، سمندر میں راستہ بنایا، تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا، قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، مارنے کے لیے آ رہا تھا، آگے سمندر تھا۔ اب راستہ بنا ہوا ہے، خشکی بنی ہوئی ہے، گزرو۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں گزرنا، ہم 12 الگ الگ قبیلے ہیں اور ہم سب قبیلوں کا الگ الگ سردار ہیں، ہم تو اس ایک میں سے نہیں گزریں گے، جو اس میں سے گزرے گا اس میں سے دوسرا نہیں گزرے گا۔
ہم سب کے لیے 12 راستے بنائے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا کے ذریعے سے تمام الگ الگ قبائل کے لیے 12 راستوں کو بنایا۔ راستے بنانے کے بعد حالانکہ پیچھے لشکر تھا، لیکن کیا ہے، موت قبول ہے، لیکن اس جگہ سے نہیں گزرنا جہاں سے پہلے ایک سردار گزر چکا ہے یا ایک لشکر گزر چکا ہے۔ غرض یہ لشکر وہاں سے گزرنے کے بعد فرعون کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا، اور یہ لوگ چلتے چلتے ایک پہاڑ پر پہنچے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ لمحے اور چل لو، کچھ دور اور چلو، اور وہاں پر ہم جائیں گے تو پانی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ابھی پانی چاہیے، ہم نے چلنا نہیں ہے، یعنی کہ ہم چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور ہمیں پانی بھی ابھی چاہیے۔ اب کوئی ایک دو بندے ہوں، چند بندے ہوں، تو حضرت موسیٰ مشق میں پانی بھر کے لے آئے۔ اس قدر بڑا لشکر، اتنے لوگ، 12 قبائل، پانی لائیں تو کیسے لائیں؟ حضرت موسیٰ نے پھر خدا سے دعا کی، پروردگار عالم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، چشمہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو پتھر پہ مارا، چشمہ جاری ہوا، اور پھر وہی کہا ہم سب اس ایک چشمے سے پانی نہیں پی سکتے، ایک قبیلہ ایک چشمے سے پانی پیے گا، آپ کو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے کو دینا ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا کیسا لشکر ہے، یہ کیسی قوم ہے؟ خدا نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں ویسا کر دو۔ حضرت موسیٰ نے جگہ پر عصا کے ذریعے سے چشموں کو جاری کیا، انہوں نے پانی کو پیا۔ یہ وہ قوم، یہ وہ بنی اسرائیل، بتانا یہ تمام واقعات جو آپ نے کئی دفعہ سن چکے ہیں آپ، اور یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، اور بارہا علماء جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کر چکے ہیں۔ اس وقت میرا اس موضوع سے ریلیٹڈ اس لیے تھا یہ واقعہ بیان کرنا کہ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ لشکر تھا، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی لاڈلی سی قوم تھی، ان کی ہر بات کو، ان کی ہر آرزو کو، ان کی ہر ادا کو قبول کیا جا رہا تھا، ان کی منہ بولی ہر بات کو، جو یہ بات اپنی زبان سے نکالتے تھے اس بات کو فوری طور پر پروردگار عالم پورا کر رہا تھا۔ اور اس طرح یہ قوم کیا ہوتی جا رہی تھی؟ یہ قوم آخر میں ہر دھرم ہو گئی تھی، یعنی وہ قوم کہ جس کے درمیان میں پروردگار عالم نے ایسے ایسے نبی بھیجے ہیں، اور جتنے نبی بھیجے اس قوم میں، ہر نبی نے آ کر بشارت دی کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آخر آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، وہ آخری رسول ہوگا، وہ اللہ کی آخری جو ہے وہ رسالت جو ہے جس پر اللہ تعالیٰ ختم کرے گا وہ ہوگا، وہ جو ہے وہ کس مقام پر آئے گا، وہ مکہ میں آئے گا، فلاں جگہ وہ پیدا ہوگا، وہ سارا کا سارا انہوں نے بتایا۔ جب انہیں پتا چلا کہ بنی اسرائیل کو پتا چلا کہ اس طرح سے ایک نبی آخر آئے گا، اور کتب میں ان کے نشانیاں موجود تھیں، انبیاء انہیں بتا چکے تھے، تو بنی اسرائیل ہی میں سے حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے بہت واضح بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہوں گے خدا کے، اور وہ فلاں علاقے سے ظاہر ہوں گے۔ اور انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا، اور فلسطین کو، بہت سے جو یہ بنی اسرائیل تھے، یہ یہود، انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور یہ آ کر کچھ مدینے میں آباد ہوئے۔ 3 جگہ مقامات پر یہ مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے، جن میں سے ایک جگہ مدینہ تھی اور ایک جگہ خیبر تھی، جہاں پر یہ یہود آ کر، یہ بنی اسرائیل آ کر آباد ہوئے۔ آباد یہ اس لیے ہوئے، ان کا مقصد یہ تھا وہاں پر آباد ہونے کا کہ جب نبی آخر آئیں گے، جن کی بشارت ہمیں باقی انبیاء دے چکے ہیں، جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہو چکا ہے، جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب وہ نبی آخر آئے گا تو پھر سب سے پہلے ہم اسلام قبول کریں گے، یعنی کہ سب سے پہلے ان کے مذہب کو، ان کی زیارت ہم کریں گے، سب سے پہلے ان پر ایمان ہم لے کر آئیں گے، سب سے پہلے ان کو ہم قبول کریں گے۔ وہ اس خوشی میں گئے تھے۔ یہ نقطہ ہم سب کے لیے بہت ہدایت کا نقطہ ہے، اور ہدایت کی گفتگو ہے یہ بات کہ جب انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہ آ کر خیبر میں آباد ہوئے، مدینے میں آباد ہوئے، اپنی بستیاں بنائی اور وہاں آباد ہوئے کہ ایک نبی آئے گا یہاں پر۔ جب رسول اکرم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، رسول آ گئے، ظہور ہو گیا رسول کا، رسول مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے اور رسول نے اپنی تبلیغات کا آغاز کیا، رسول نے وہاں پر اپنی تبلیغ کی، تو اس وقت یہی لوگ جو سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینے اور خیبر میں آباد ہوئے تھے، سب سے پہلے ان لوگوں نے انکار کیا رسول کا۔ وہاں پر بت پرست تھے، وہاں پر مشرکین تھے، وہاں پر کافرین تھے، اور وہاں پر یہ اہل کتاب رہتے تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے قبول کیا وہ بت پرست تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کے سامنے دیکھا ہوا ایک خدا موجود تھا، جس کو وہ خدا مانتے تھے، وہ دیوی دیوتاؤں کی جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، جن کی جو عبادت کیا کرتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا اسلام کو، انہوں نے رسول کو تسلیم کیا۔
لیکن جب ان کو دعوت اسلام دی گئی تو انہوں نے کیا کہہ کر انکار کیا بنی اسرائیل نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، آپ کو ہم نہیں مان سکتے، آپ کو ہم نہیں مانیں گے۔ بھئی کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نبی سے کہا کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، ہم بنی اسحاق میں سے ہیں۔ پھر وہی قبیلے، پھر وہی سرداری، پھر وہی سلسلہ۔ آپ بنی اسحاق میں سے نہیں ہیں، اگر آپ بنی اسحاق میں سے ہوتے، بنی اسماعیل سے نہ ہوتے تو پھر ہم آپ کو اپنا نبی قبول کر۔ آپ اگر ہمارے میں سے بنی اسرائیل میں سے ہوتے، ہمارا نبی آخر تو بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو اس کو قبول کرنا تھا۔ حالانکہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ میں وہ نبوت کی تمام تر نشانیاں موجود ہیں، لیکن نبی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر دوسری ایک اور وجہ کیا بتاتے تھے کہ یہ جو جبرائیل آتا ہے نا آپ کے پاس فرشتہ پیغام لے کر اور خدا کی آیتیں لے کر جو آتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہم پر تنقید کرتا ہے، یہ ہمارے خلاف آیتیں لے کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے تنقیدی آیتیں ہمارے بارے میں لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ یعنی ہر دھرم، جسے قرآن نے اس کو تشبیہ دی ہے اور روایات کے بھی جملے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی جو لجوج تھی، روایات میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے لجوج، اور قرآن میں لدود کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہر دھرم، ان کو جو مرضی کہا جائے یہ قبول نہیں کرتے۔ اور ایک بہت بڑا لشکر ہم میں سے ایسا ہے کہ جو دین کی حقیقتوں کو، بس اس نقطے تک مجھے اس پورے واقعے کو جو کے ساتھ لے کر آنا تھا کہ ہم نے دین کی حقیقتوں کو واقعاً تسلیم نہیں کیا یا نہیں کرتے۔ ہم میں سے ایک گروہ، بہت بڑا گروہ ہے، ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم بھی ان واقعات سے گزر رہے ہیں کہ ہم حقیقت دین سے کتنے قریب ہیں، کیا ہم دین کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں یا رسم و رواج ہمارے اندر موجود ہے۔ جب رسول آئے تو کتنوں نے جو منتظر تھے، جو الاجل الاجل کہہ رہے تھے، جو ان کے آنے کی دعائیں کر رہے تھے، جو ان کے خاطر اپنے وطنوں کو چھوڑ کر آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے کہ جہاں پہ رسول خدا نے آنا ہے، جب وہ آباد ہوئے تو کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کو جب رسول دعوت ایمان دے رہے تھے، دعوت اسلام دے رہے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی رسوم سے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد درست کہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد جو کہتے تھے وہی رسم و رواج درست تھے، وہی سب کچھ تھا۔ یہ عالم تھا، یہ عالم لوگوں کا ہو جاتا ہے جب لجوج ہو جاتی ہے قوم۔ دیکھیں نا، اسی بنی اسرائیل نے، جس نے اتنے معجزے دیکھے حضرت موسیٰ کے، جنہوں نے دیکھا کیسے سمندر میں راستوں کو بنایا گیا، کیسے پتھر سے پانی کو نکالا گیا، کیسے ہمارے لیے من و سلوہ آیا، کیسے ہمارے لیے دسترخوان سجائے گئے، کیسے ہمارے لیے زمین سے خدا نے نعمتوں کو نکالا، کیسے خدا نے فرعون کو غرق کیا، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے تھے۔ لیکن اتنی لجوج قوم تھی، اتنی لدود قوم تھی، اتنی ہر دھرم قوم تھی یہ، کہ جب حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے بلایا ہے تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ پیچھے سے سامری کے ساتھ چلے گئے۔ 40 دن کے اندر اندر کسی بھی قوم میں سامری پیدا ہو جاتا ہے تو سوچئے ہمارا جو امام غیبت میں ہے اس کو تو غیبت میں 1200 سال ہو گئے ہیں، اب 40 دن کے حساب سے لگائیں تو کتنے سامری پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ایک کہانی بنا کر گسالے کی اور ایک گسالہ ترتیب دے کر جب وہ پوری ملت کو، پوری قوم کو، ان 12 قبائل کو ایک گسالے پر لا کر جمع کر سکتا ہے اور لوگوں کی ایمان بدل سکتا ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ ان 1200 سالوں میں کتنے گسالے بن چکے ہیں، کتنی چیزیں بدل چکی ہیں؟ حقیقت ہے کتنی ایسے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں یہ تم سمجھ رہے ہو میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں میرے جانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ بعد میں تم پورے کربلا کے رخ کو بدل دو، بعد میں کوئی سامری آئے اور وہ کربلا میں آ کر ایک نیا گسالہ کھڑا کر دے اور تم سب کے سب اس گسالے کے پیچھے لگ جاؤ۔ اسی لیے ہدایت کے چراغ بتا رہے ہیں کہ میرا جانے کا مقصد کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے۔ یہی کہ امام حسین علیہ السلام نے جب خطبہ منا دیا 59 ہجری میں، امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا میں جا کے امام حسین نے خطبہ دیا ہے۔ 60 ہجری امام حسین نے اپنے حج کو بدلا تھا عمرے میں اور اپنے احرام کو کھول دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے، اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، بیان ہوا تھا اختلاف کے درمیان میں، اور امام حسین نے 59 ہجری میں حج کیا اور وہاں پر منا کے مقام پر حاجیوں کو اکٹھا کر کے، بڑے بڑے خواص کو اکٹھا کر کے امام نے خطبہ دیا منا میں،
اب جو خطبہ دیا امام نے مینا میں، وہ خطبہ کیا تھا؟ ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا سرچشمہ خطبہ مینا ہے مولانا، وہ اسی نام سے مشہور ہے، خطبہ مینا کے نام سے مشہور ہے کہ وہ بہت بہت بڑی ہدایت کا سرچشمہ ہے خطبہ مینا۔ اور امام اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حقیقت اور افسانوں کے درمیان کے لوگوں کو مولا کس راہ، اسی لیے امام حسین کو چراغ ہدایت کہا جاتا ہے، اسی لیے نور ہدایت کہا جاتا ہے، اسی لیے اس عشق کا، اس ہدایت کی بلندی کا، اس ہدایت کے نور کا سرچشمہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کہ خطبہ مینا میں امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے ان لوگوں کو جمع کیا، وہاں اکٹھا کیا، پھر امام نے فرمایا ان لوگوں سے کہ جو کچھ میں بیان تم سے کرنے لگا ہوں، جو کچھ میں تمہیں بتانے لگا ہوں، بیان کرنے لگا ہوں، اس کو حفظ بھی کر لو، اس کو تحریر بھی کر لو، یعنی اس علم کو زنجیر میں تحریری صورت میں باندھ لو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جو ظرف رکھتا ہو اس کو بتانا کہ گویا یہ کل بیان ہوا آپ کے سامنے۔ اس میں بیان کیا ہوا امام کے خطبے میں؟ امام نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت کیوں کی تھی؟ کیوں پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں معلوم کہ کیوں کی تھی۔ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ خدا نے ان لوگوں پر لعنت کیوں کی ہے، شاید اس لیے کی ہو کہ وہ یہود تھے۔ مولانا حسین نے کہا نہیں، اس لیے لعنت نہیں کی وہ کہ وہ یہود تھے، بلکہ پروردگار عالم نے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے علماء بنی اسرائیل پر لعنت اس لیے کی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرا کرتے تھے۔ ان کے سامنے بدعتیں ہوتی تھی، بدعتیں ظاہر ہوتی تھی، وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ان کے سامنے منکرات کی ترویج ہوا کرتی تھی اور وہ خاموش تھے، بولتے نہیں تھے۔ کیوں خاموش تھے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا وہ درباروں سے، طاغوتوں سے، درباروں سے جو ہمیں وظیفے مل رہے ہیں ہمارے، وہ وظیفے بند کر دیے جائیں گے۔ ان وظیفوں کے بند ہونے کی وجہ سے، اس خوف سے ان لوگوں نے حقیقت کو نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں پہنچا رہے تھے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کر رہے تھے، بدعتیں جو ظاہر ہو رہی تھی ان کے خلاف بول نہیں رہے تھے، اور درباروں سے مال لے کر کھا رہے تھے۔ ایسے علماء کو بہت اہم پیغام ہے امام کا خطبہ مینا میں، ایسے علماء پر امام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے لعنت کی ہے، تب بھی لعنت کی تھی، اور اگر آج کے دور میں کوئی ایسا ہے تو آج بھی اس پر خدا کی لعنت ہے کہ جس کے سامنے بدعتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جس کے سامنے منکرات ہوتے رہتے ہیں، جو اپنے حق کا، جو اللہ کے حق کا، جو دین کا برملا اظہار نہ کر سکے، جو اس حق کو برملا بیان نہ کر سکے، جو ایمان کو صرف اس لیے کہ سرکاری وظیفے، سرکاری پیسے ہمارے بند نہ ہو جائیں، اس خوف سے جو دین کو بیان نہ کر سکے، جو حقیقت دین کو بیان نہ کر سکے، جو دین کو افسانی صورت میں ڈال دے، افسانوی صورت میں دین کو بدل دے، اور تحریفات دن میں ہوتی رہیں اور وہ اس کے خلاف کھڑا نہ ہو، اور اس کے خلاف اگر وہ عمل نہیں کرتا اور اگر خاموشی بھی اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم اس پر بھی پروردگار عالم کی لعنت۔ یہ حقیقت دین ہے کہ اگر تم یہ عمل انجام نہیں دیتے تو تم بدتر ہو اس قوم بنی اسرائیل کے علماء سے بھی زیادہ بدتر ہو جس پر خدا لعنت کر رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں، میرا تو یہ مقصد ہے۔ کہاں پہنچا دی ہم نے کربلا؟ کس مقام پر لے گئے ہم کربلا کو؟ کہاں شادیاں اور کہاں مہندیاں، کہاں کربلا لے کر جا رہے ہیں؟ واضح پیغام ہے، مت ڈرو کسی حکومت سے، مت ڈرو کسی طاغوت سے۔ یہ جو منکرات ہو رہی ہیں تو برملا اظہار کرو، کھڑے ہو جاؤ، حق کو بیان کرو۔ حق کو بیان کرنے میں خوف کیسا؟ اگر حسینی ہو تو خوف زدہ نہیں ہوتے، اگر حسینی ہے تو کسی سے ڈرتے نہیں۔ ہمارے پاس تو ایک حقیقت موجود ہے، حقیقت بنام حسین، حقیقت عظما، سب سے بڑی حقیقت پروردگار عالم کی بنام حسین، بشکل حسین ابن علی موجود ہے ہمارے پاس۔ اس سے بڑھ کر ہستی کیا ہوگی؟ وہ ہستی موجود ہے، اتنی بڑی حقیقت جس کی خاطر، جس کی اطاعت میں، جس امامت، اس امام کی امامت میں بڑی بڑی شخصیات آ کر جہاں جڑ جاتی ہیں۔ کہاں پہنچی ہے امت؟ وہی آباء و اجداد کی رسومات میں،
تذکرہ ہوتا ہے کسی چیز کا. شادیاں ہمارے ہاں کیسی ہوتی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں ہمارے یہاں بنام حقیقت حسین موجود ہیں, بنام حقیقت علی بن ابی طالب موجود ہیں. اگر ہم ایک تذکرہ کریں اپنی, ہم لوگ جب مولا کائنات کی شادی کو بھی بیان کرتے ہیں نا, تو شادی کیا ہے مولا کائنات کی؟ امام کا پیغام پہنچانا, رسول اللہ کے گھر کی طرف سے اس کا اقرار ہونا, رسول کا عقد پڑھوانا, اس عقد کو بیان کرنا, عقد ہونا دونوں ہستیوں کا, اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ولیمہ, اور بات ختم ہو جاتی ہے. اور ہم جو کچھ ہماری شادیوں میں ہوتا ہے وہ سب کا سب مولا علی کی شادی میں ڈال دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بدعتیں ہیں. یہ اپنی طرف سے کیوں اظہار؟ یہ ہندوستان پاکستان کی رسمیں جو ہم کربلا تک لے کر گئے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے. ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ اس کو جدا کرو, حقیقت بیان کرو, حقیقت کربلا ہے, حقیقت دین کیا ہے. جب جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا تھا, وہ بھی الاجل الاجل یہی بنی اسرائیل کی طرح اپنی بہت دعائیں کر رہے تھے کہ ہم آئیں گے, ہم اس کی زیارت کریں گے, ہم وہ جو آخری رسول آئے گا اس کا اقرار کریں گے, ہم اس آخری رسول کا اظہار کریں گے, اور اس پر ایمان لانے والے ہم سب سے پہلے ہوں گے, اور اس کا اظہار کرنے والے ہم سب سے پہلے ہوں گے. یہ وہ لشکر تھا. جب حضرت جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے کوفہ, تو کیا عالم تھا, کیا ہوا تھا؟ کہ وہی قوم تھی, وہ 18,000 خط لکھنے والے, وہ امام حسین کے الاجل الاجل کہنے والے, وہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, امام جلد از جلد تشریف لے آئیے, وہ امام کے منتظرین, امام کا انتظار کرنے والے. جب امام نے اپنے سفیر کو بھیجا ہے تو کیا کیا؟ کہاں گئے واپس؟ انقلاب عقبی. کہاں وہ خط, کہاں وہ بلاوے, کہاں وہ محبت کی صدائیں, کہاں وہ الاجل کی صدائیں, کہاں تھے یہ سب جب سفیر حسین کو تنہا چھوڑ دیا گیا؟ ایسے لوگوں پر خدا لعنت کرتا ہے. خوف, حکومت کا خوف, وظیفے بند ہو جانے, جب حق برملا بیان نہ کر سکو تو مر جاؤ. جب تم حق گوئی نہیں کر سکتے تو لعنت ہے ایسی زندگی پر. ایسی حیات کا کیا فائدہ جہاں آپ حق کو اپنی زبان پر نہ لا سکیں, جہاں آپ کے سامنے خدا کا ولی امام تنہا قتل کر دیا جاتا ہے اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا. اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جناب مسلم ابن عقیل جب آئے ہیں کوفہ, انہوں نے پیغام امام حسین ابن علی دیا ہے, اور جس وقت یہی جملے ہیں تاریخ کے کہ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل وہاں موجود تھے, کھڑے ہوئے تھے دربار کے سامنے ابن زیاد کے, تو کیا عالم تھا؟ ایک لشکر تھا, لوگ تھے. لیکن جیسے ہی شام ڈھلی ہے, شام کا وقت آیا, سب غائب ہو گئے, سب چلے گئے. اور اب عالم یہ ہے, اس سفیر حسین پناہ کی تلاش میں ہے, پناہ ڈھونڈتا بیٹا ہے, کہاں جائے؟ یہ امت جو الاجل الاجل کی صدائیں دے رہی تھی, سفیر حسین کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. جناب مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ کہاں جاؤں, اور پھر ایک گھر کے سامنے جب آ کر بیٹھے, دستک دے کر پانی طلب کیا ہے. اس وقت اس عورت نے پوچھا کہ تم کون ہو, تم نہیں جانتے کہ کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں؟ اس عورت نے کہا, جو گھر سے نکلی تھی, اس عورت نے کہا کہ جلد از جلد اے بیٹا, جلد از جلد اپنے گھر کو لوٹ جاؤ, اپنے گھر واپس چلے جاؤ. جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میرا گھر نہیں ہے, میں غریب الوطن ہوں, میرا وطن یہاں نہیں, میں عالم غربت میں ہوں. وہ ضعیفہ جو مومنہ تھی پوچھا کہ تم کون ہو؟ جناب مسلم نے بتایا کہ میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں.
جیسے اس مومنہ نے سنا کہ مسلم ابن عقیل ہے، فوراً اپنے دروازے کو کھول دیا، پناہ دی جناب مسلم ابن عقیل کو۔ اور وہ تمام واقعہ معلوم ہے سب کو کہ جب صبح کا وقت آیا، جب اس عورت کا لعین بیٹا اطلاع دے کر آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل ہمارے گھر پر ہیں، اور وہ لوگ دروازے پر پہنچے، اس ضعیفہ کے جب دروازے پر پہنچے لوگ، تو جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اے ضعیفہ، اے خاتون، اے مومنہ، مجھے جانے دیجئے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ نہیں، مجھے جانے دیجئے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی کہ اگر دروازہ نہ کھولا گیا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس وقت جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ تم نہیں جانتی، اے مومنہ، تم نہیں جانتی کہ یہ لوگ فقط کہتے نہیں ہیں، اگر یہ کہتے ہیں تو یہ آگ بھی لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے تو نبی کی بیٹی کے دروازے کو نہیں چھوڑا۔ اے ضعیفہ، یہ تو تیرے گھر کا دروازہ ہے۔ بس عزاداروں، اس عورت پر کوئی آنچ نہ آئی، اس لیے جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی تلوار کو اپنی نیام سے نکالا، اور اس کے بعد جنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس ضعیفہ کے گھر سے جناب مسلم جنگ کرتے کرتے کوفے کی گلیوں میں آئے۔ کوفے کی گلیاں تھی، جناب مسلم ابن عقیل تھے۔ عزاداروں، وہ تنہا سفیر حسین کوفے کی گلیوں میں جنگ کرتا ہوا پھر رہا تھا، اور آخر کار جناب مسلم ابن عقیل کو ایک لعین نے اپنے وعدے کے ذریعے سے جناب مسلم ابن عقیل کی تلوار کو رکھوایا گیا۔ اور جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے جب لے جایا گیا ہے نا، اور جناب مسلم پہنچے ہیں دربار میں ابن زیاد کے، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ بڑی شان و شوکت سے ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جناب مسلم ابن عقیل سامنے کھڑے ہوئے تھے، جناب مسلم کے ابرو کٹے ہوئے تھے، دانتوں سے لہو جاری تھا، اور اس عالم میں وہ وہاں پر پہنچے ہیں نا، اتنے میں لعین نے جناب مسلم ابن عقیل کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ عقیل، اگر کوئی وصیت ہے تو بتا دو۔ جو وعدہ کر کے لے کر آئے تھے جناب مسلم ابن عقیل کو، وعدہ خلاف قوم جو وعدہ کر کے لے کر آئی تھی، اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا۔ لعین کہتا ہے کوئی وصیت ہے؟ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں ہاں، میں نے وصیتیں کرنی ہے۔ پہلی وصیت یہ کی کہ میں یہاں مہمان تھا، میں نے یہاں کچھ لوگوں سے قرض لیا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو میری تلوار کو، میری زرہ کو بیچ کر ان کا قرض اتار دینا۔ اور پھر ایک اور وصیت کی کہ سر ساتھ سے کہا کہ میرے مولا، میرے آقا، میرے امام مدینے سے چل پڑے ہیں، میں نے انہیں خط میں لکھا تھا کہ مولا، کوفے والوں کو میں نے آپ کا پیغام دے دیا ہے، مولا سارے کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں، بس میرے مولا کو ایک پیغام دے دینا کہ مولا اب نہ آئیے، مولا کوفے والے بے وفا ہیں، کوفے والوں نے پھر اپنی بے وفائی دکھا دی ہے، کوفے والوں نے پھر اپنی بے وفائی کا ثبوت دے دیا ہے، مولا یہاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہزاروں ادھر جناب مسلم یہ وصیتیں کر رہے ہیں، اتنے میں لعین کی جانب سے جناب مسلم کی شہادت کا حکم آیا کہ ان کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کر جایا جائے اور مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ بس عزاداروں، جناب مسلم کو چھت پر لے جایا گیا۔ ادھر ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار کوفے سے آ رہا ہے۔ امام نے قافلے کو روکا، اس گھوڑے سوار کو پوچھا کہ گھوڑے سوار تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس سوار نے بتایا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں کوفے کا عالم پتہ ہے؟ وہ ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے حسین کوفے کا نہ پوچھو، جس وقت میں کوفے سے باہر نکلا تھا تو کوفے کا عالم یہ تھا کہ مسلم کو بالوں سے پکڑ کر کوفے کی گلیوں میں اس کے لاشے کو پھرایا جا رہا تھا، مسلم کے بدن کو رسیوں میں باندھ کر اس کے لاشے کو پھرایا جا رہا تھا، مسلم کے سر کو بالوں سے پکڑ کر نیزے پر بلند کیا جا رہا تھا۔ اے حسین، مسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اے پروردگار عالم، انہیں اشکوار آنکھوں سے، انہیں روتی ہوئی آنکھوں سے اس سے التجا کرتے ہیں
کہ تجھے واسطہ ہے تیری عظمت کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کی بلندی کا، ان ہستیوں کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں پروردگار عالم جتنے مومنین جو تمنا، جو دعا، جو حاجت اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں پروردگار عالم ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ ہے ان کی عظمت و بلندی کا، تجھے واسطہ تیری عظمت و بلندی کا۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان ہیں اور ان پر ظلم ہو رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، خصوصیت سے کشمیر کے مسلمانوں پر، یمن کے مسلمانوں پر اور فلسطین کے مسلمانوں پر پروردگار عالم جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے، ان کو آزادی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ان لعین یہود سے، اس ٹرمپ سے، اس آل سعود سے، اس امریکہ سے تمام مسلمین کو نجات عطا فرما، تمام دشمن اسلام کو نیست و نابود کر دے، تمام دشمن اسلام کا خاتمہ کر دے۔ اے پروردگار عالم جو دین میں تحریفات کر رہے ہیں اگر تو یہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما، ورنہ پروردگار عالم ہم جس طرح تو لعنت کرتا ہے ہم انسان، ہم بھی ان لوگوں پر جو ہمیں حقیقت سے دور کرنا چاہتے ہیں پروردگار عالم، جن پر تیری جانب سے لعنت ہے ان پر ہم سب کی جانب سے لعنت ہے، اور پروردگار عالم اگر وہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں تو ان کا قلع قما کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم اپنی آخری حجت کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا دیتے ہیں، تیری عظمت و بڑائی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے پروردگار عالم ہمارے تمام علماء حقہ کو، ہمارے تمام مراجع عظام کو، ہمارے تمام ان انقلابی علماء کو کہ جو اپنے فرائض دینی کو بہترین انداز سے ادا کر رہے ہیں، قائد مقامت حسن نصر اللہ کو، رہبر معظم سید علی خامنہئی کو، استاد محترم سید جواد نقوی کو اور تمام علماء حق و مراجع عظام کو طول عمر عطا فرما اور قائد مقامت کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، تمام دشمن اسلام کو نیست و نابودی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرجہم۔